بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام تھا مہر نگر۔ اس سلطنت پر حکومت کرتا تھا ایک طاقتور مگر بے چین بادشاہ، بادشاہ زایان۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت، عزت، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا تھا، میری قسمت کا فیصلہ آخر کون کرتا ہے؟ ایک رات محل کی پرانی لائبریری میں گھومتے ہوئے بادشاہ کو ایک عجیب سی کتاب ملی۔ وہ گرد سے بھری ہوئی تھی، جیسے صدیوں سے کسی نے اسے چھوا ہی نہ۔ اس پر لکھا تھا کتاب القسمت۔ بادشاہ نے جیسے ہی کتاب کھولی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس میں اس کی پوری زندگی لکھی ہوئی تھی، ماضی، حال اور مستقبل۔ بادشاہ نے سوچا، اگر میں اپنی قسمت خود بخود بدل لوں تو؟ اس نے ایک سطر کاٹ دی، آج شہر میں طوفان آئے گا، اور اس کی جگہ لکھ دیا، آج موسم خوبصورت ہوگا۔ اگلی صبح واقعی موسم خوشگوار تھا، کوئی طوفان نہیں آیا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن رات کو کتاب میں ایک نئی سطر خود بخود ظاہر ہوئی تھی، ہر بدلی ہوئی قسمت کسی اور کی قربانی لیتی۔ بادشاہ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اب بادشاہ روز اپنی قسمت بدلنے لگا، اپنی دولت بڑھائی، دشمنوں کو کمزور کر دیا، اپنی حکومت مضبوط کر لی۔ لیکن آہستہ آہستہ سلطنت میں عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ لوگ اچانک غائب ہونے لگے، کچھ لوگ بے وجہ مرنے لگے، خوشی کی جگہ خوف نے لی۔ ایک دن ایک غریب لڑکا فارس محل میں آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں۔ بادشاہ غصے میں بولا، تم کیا بول رہے ہو؟ فارس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میری ماں کل زندہ تھی، آج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قسمت بدلی ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اسی رات بادشاہ نے کتاب کو غور سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ہر تبدیلی کے سامنے ایک نام لکھا تھا، اس شخص کا نام جس کی جان اس تبدیلی کے بدلے لی گئی تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر اس نے آخری صفحہ کھولا، وہاں لکھا تھا، آخری تبدیلی، بادشاہ زاجان کی زندگی کے بدلے ہو گئی۔ اب بادشاہ سب سمجھ چکا تھا۔ اس کے بعد دو راستے تھے، مزید طاقت حاصل کرے یا سب کچھ واپس ٹھیک کرے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے قلم اٹھایا۔ بادشاہ نے لکھا، میں نے جو بھی تبدیلیاں کیں وہ سب واپس ہو جائیں۔ جیسے ہی اس نے یہ لکھا، روشنی پھیل گئی، کتاب چلنے لگی اور بادشاہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ فارس چیخا، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، اب انصاف ہوگا۔ اگلی صبح سب لوگ واپس آ چکے تھے۔ فارس کی ماں بھی زندہ تھی، سلطنت دوبارہ خوشحال تھی، لیکن بادشاہ زایان ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا، اور وہ جادوئی کتاب کبھی دوبارہ نظر نہ آئی۔ جی ہاں سامعین، قسمت کو بدلنا آسان لگتا ہے، لیکن ہر فیصلے کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔